الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامی قاعدے کے مطابق کوئی آدمی کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے، بغیر سلام کے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو کسی کے پرائیویٹ جگہ پر، یعنی جس کو مکان کہتے ہیں، وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ ہاں، مسجد ہے، مسجد میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اجازت نہیں چاہیے۔ پبلک پارک ہے، اس میں آپ داخل ہو جائیے، سڑک پہ چلیے، اس میں پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر پردہ ڈال دیا جائے، جہاں پر دروازہ بند کر دیا جائے، تو وہاں سے ایک پرائیویٹ ایریا شروع ہوتا ہے۔ وہاں پر وداؤٹ پرمیشن، بغیر اجازت کے داخل ہونا اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ جس طرح سے مکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں اکاؤنٹس۔ سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کے، اور اس کے علاوہ جو لیپ ٹاپس میں یا موبائل فون میں، میموری کارڈز میں، ہارڈ ڈسک میں جو پرائیویٹ ڈاٹا رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر پاس ورڈ لگایا جاتا ہے یا نہیں لگایا جاتا ہے۔ جب وہ اس کا پرائیویٹ ڈیوائس ہے یا پرائیویٹ اس کا اکاؤنٹ ہے، آن لائن اسپیس بھی مل جا رہی ہے اس کو، جو کلاؤڈ اسپیس جو آج کل مل رہی ہے، جس طرح سے گوگل ڈرائیو پر ہے یا پھر مائیکروسافٹ پر ہے، یہ جو پرائیویٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، یہ ایک پرائیویٹ مکان کی طرح ہے، ایک پرائیویٹ روم کی طرح ہے۔ اس میں بغیر پرمیشن، جو اکاؤنٹ والا ہے اس کی اجازت لیے بغیر، بھلے اس پر پاسورڈ ہو یا اس پر پاسورڈ نہ ہو، جب وہ چیز پرائیویٹ ہے تو اس میں وداؤٹ پرمیشن داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک داخل نہیں ہونا جب تک کہ تم پرمیشن نہ لے لو اور سلام نہ کر لو۔ جب آپ کسی سے پرمیشن لیں گے، اجازت لیں گے اور سلام کریں گے، تب آپ کسی کے گھر میں داخل ہو سکتے۔ اسی طرح سے اکاؤنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی طرح سے میموری چپس ہوتے ہیں، یہ ہارڈ ڈسک وغیرہ ہوتے ہیں، یا کلاؤڈ کے اسپیس ہوتا ہے۔ یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں ایک اکاؤنٹ بن گیا کسی کا، تو وہ پرائیویٹ ہو گیا، اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ لوگ دوسروں کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیتے ہیں یا دوسروں کے ڈیٹا تک پہنچ کے فخر بھی محسوس کرتے ہیں، سوچتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے کہ میں کر لیا ایسا۔ مطلب آپ کیا کیے؟ کسی کے ڈیٹا بیس تک آپ پہنچ گئے ہیں اور اس میں سے کچھ وداؤٹ پرمیشن اگر آپ اس میں سے کوئی چیز نکال لیے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت قابل ہوں، میں بہت ماسٹر ہو چکا ہوں، میں بہت ایکسپرٹ ہو چکا ہوں، بھائی صاحب آپ بہت بڑے چور بن چکے ہیں۔ یہ اس کو چوری کہتے ہیں، ڈیٹا نکال لینا بغیر پرمیشن کے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ کسی کی پرائیویٹ اسپیس میں جا کر اس کا ڈیٹا دیکھنا، اس کے جو رائٹنگز ہے یا اس کے امیجز ہے یا ویڈیوز دیکھنا، یہ چوری کہلاتا ہے۔ یہ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کے مماثل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سخت باتیں فرمائے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے سنن ابی داود میں، کہ سرکار فرماتے ہیں، من نظر فی کتاب اخیہ بغیر اذنہ فانما ينظر فی النار، کہ جو شخص، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کتاب میں، یعنی اس زمانے میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی نا، ایک سمجھانے کے لیے بس فرما رہے ہیں، جو کوئی اپنے بھائی کی کتاب میں، بک میں، اس کے جو لیٹرز ہوتے ہیں، وہ لیٹرز میں اس کی پرمیشن کے بغیر دیکھتے ہیں، یعنی کسی اور کا لیٹر آپ پڑھ رہے ہیں، کسی اور کی نوٹ بک آپ نکال کر آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی پرمیشن کے بغیر اگر کسی کی بک، نوٹ بک اور کسی کے لیٹر یا کسی کے ڈاٹا میں اگر آپ جھانک رہے ہیں، تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ جہنم میں جھانک رہا ہو۔ اگر آپ چولہا جلتا نا، چولہا جی، اسٹوو جو ہوتا ہے، اسٹوو کے اوپر آپ جو جل رہا ہے اس کے اوپر ایسا جا کر دیکھیں آپ کیسی آپ کو بھاپ لگتی ہے، تو یہ اگر چولہے کی آگ کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں اور اتنی بھاپ لگتی ہے، آپ تصور کریں کہ اگر جہنم کی آگ پر اگر جھانکیں گے تو کیا حال ہوگا آنکھوں کا اور سارے چہرے کا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوسروں کے ڈیٹا اور دوسروں کی چیزوں میں وداؤٹ پرمیشن جھانکنا اس طرح سے ہوتا ہے۔ ایک الگ صورت ہوتی ہے کہ ایک سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ جو
کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کا آرڈر ہوتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی اگر کوئی پرائیویٹلی اگر اپنے گھر کے اندر کوئی ڈرگز یا ہتھیار وغیرہ چھپائے گا تو پولیس جو ہے حکومت کی پرمیشن سے آئے گی، دھاوا مارے گی، سب نکالے گی، اس کے لیے تو پرمیشن نہیں لے گی. یہ ایک الگ صورت ہوتی ہے. لیکن عام طور پر ایسی کوئی سیریس صورت نہ ہو اور کوئی کسی کے پاس گھس رہا ہو، جھانک رہا ہو، دیکھ رہا ہو، کسی کے اکاؤنٹ میں گھس گئے، کسی کا پاس ورڈ ہیک کر لیے، اکاؤنٹ ہیک کر لیے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہے یہ بہت بڑے گناہ کی اور بہت بڑے عیب کی بات ہے. یہ بہت بڑی بد اخلاقی کی بات ہے. مسلمان تو کیا ایک غیر مسلم بھی یہ بد اخلاقی نہیں کر سکتا ہے. اور ایک حدیث شریف ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو اطلع احد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کی پرمیشن کے بغیر کوئی آدمی اگر جھانک رہا ہو، کھڑکی میں سے، دروازے میں سے، پردے کے پیچھے سے، اوپر سے، کہیں سے بھی کوئی آدمی اگر آپ کے گھر میں جھانک رہا ہو اور آپ پتھر مار کے اگر اس کی آنکھ پھوڑ دیے تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے پرائیویٹ روم میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ جھانک رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں گھر میں جھانک رہے ہیں، اگر اس صورت میں اس کی جھانکنے والے دیکھنے وداؤٹ پرمیشن دیکھ رہے ہیں، دیکھو ابھی یہاں پر چرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر اندر گھسنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جسٹ دیکھتے ہیں کسی کے پرائیویٹ اسپیس میں بغیر پرمیشن کے اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہے، اس صورت میں اگر اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے مار کر تو اللہ کے پاس کوئی گناہ اس کے لیے نہیں ہوگا، پھوڑنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی آنکھ کو غلط جگہ استعمال کیا اور آنکھ کھو دیا تو وہ اس کی اپنا پرابلم ہے، مارنے والے کو کوئی گناہ نہیں. آپ تصور کریں یعنی پرائیویسی کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا زیادہ فرمائے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے رکھا. بہرحال کسی کے اکاؤنٹ میں کیا کہتے ہیں، کسی کے اکاؤنٹ میں، کسی کے پرائیویٹ اسپیس میں، سوشل میڈیا پر اور کیا کہتے ہیں لیپ ٹاپس وغیرہ میں، کسی اور مقام پر کسی کی پرائیویٹ اسپیس میں جھانکنا بہت بڑا گناہ ہے، اور وہاں سے کوئی ڈیٹا یا کوئی چیز نکال لینا یہ چوری کہلاتا ہے. اور دونوں پنشبل ہے اور دونوں بہت قابل مذمت ہے، بد اخلاقی ہے. اسلام میں اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور آخرت میں اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے گندی حرکتوں والے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.